الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ذی الحجہ اسلامی مہینوں کا سب سے آخری مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن حکیم میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے پروردگار عالم نے یہ دنیا بنائی، زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی، اللہ رب العزت والجلال نے 12 مہینے بنائے ہیں، اور یہ 12 مہینے ان میں 4 مہینہ ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے کہے جاتے ہیں۔ ذی القعدہ جو آج ختم ہو گیا، ذی الحجہ کا مہینہ جو آج شروع ہوا، اور اس کے بعد کا مہینہ محرم، اس کے علاوہ رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے ایسے ہیں جس کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام تھا۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس ذی الحجہ کے مہینے کو اسلامی اعتبار سے جو خصوصیت عطا فرمائی ہے وہ کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ 2 عبادتیں ایسی ہیں جو اسی مہینے میں ہوتی ہیں۔ ذی الحجہ کے ساتھ وہ عبادات خاص ہیں۔ ہر اہل ایمان اور ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہونے والا شخص یہ جانتا ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ جب آتا ہے تو چند چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ مثلا ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اسی مہینے میں قربانی ہوتی ہے، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اسی مہینے میں حج ہوتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آج جب یہ عاجز آپ سے مخاطب ہے تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ جس میں حج ہوگا، اور چند دنوں کے بعد انشاءاللہ حج کا فریضہ ادا کیا جائے گا، یہ اور بات ہے کہ ہم ایک ایسے دن سے اور ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ خدا کرے آئندہ وہ دن نہ دیکھنے کو ملے کہ حج کا مہینہ جب آتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، تو عاجز نے بھی کہا کہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جو اسی مہینے میں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حج، نمبر 2 قربانی۔ فرق یہ ہے کہ حج فرض ہے اور قربانی واجب ہے۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ فرض کے قریب قریب۔ یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جو اور کسی مہینے میں اور کسی تاریخ کو نہیں ہو سکتی ہیں۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، جس کو توحید بولا جاتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی ماننا، اور اس بات کا اقرار کرنا اور ایمان لانا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کو رسالت کہا جاتا ہے۔ توحید و رسالت یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ زکوٰۃ انسان کسی مہینے میں ادا کر سکتا ہے، نماز دن میں 5 بار پڑھتا ہے،
روزہ 30 دن رکھا جاتا ہے، پورے ایک مہینے روزہ فرض کیا گیا۔ حج جو اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، وہ ذی الحجہ کے مہینے میں خاص دن یعنی 9 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے۔ یعنی اسلام کا جو 5واں پلر ہے حج، وہ ذی الحجہ میں ادا کیا جائے گا اور اس کی خاص تاریخ کو ادا کیا جائے گا۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ 10 تاریخ کو جس کو یوم نحر بولا جاتا ہے، قرآن کریم میں ایک موقع پر اللہ رب العزت والجلال نے سورہ فجر میں فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح ہے۔ ایک عجیب خصوصیت اس مہینے کی ایک تاریخ یعنی 9 ذی الحجہ کو یہ بھی ہے کہ 9 ذی الحجہ کو جو حج ہوتا ہے اس سے پہلے جو رات آتی ہے، اسلامی اعتبار سے رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، لیکن اس مہینے میں ذی الحجہ کا دن جو ہے 9 ذی الحجہ جو ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس سے جو پہلی رات ہے وہ بھی 9 ذی الحجہ کے تابع ہے، اور جو بعد کی رات ہے یوم نحر کی، وہ رات بھی 9 ذی الحجہ کے تابع ہے۔ 10 ذی الحجہ جو قربانی کا دن ہے، اس سے پہلے جو رات ہے وہ 10 ذی الحجہ کے تابع نہیں ہے، یعنی 10 ذی الحجہ جو یوم نحر ہے گویا اس کی رات ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اس مہینے کی خاص بات ہے۔ حج اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، قربانی اسی مہینے کی 10، 11، 12 انہی 3 دنوں میں یہ واجب ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو ایک شخص اگر حج کا احرام باندھ لے اور اپنے گھر سے احرام باندھ کر اللہ کے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے چلے، تو اس کا وہ احرام جو اس نے پہلی تاریخ کو باندھا ہے وہ اللہ رب العزت والجلال کا معتبر مانا جائے گا۔ یعنی رمضان کے بعد سے ہی گویا حج کے ارکان کو شروع کیا جا سکتا ہے اور احرام پہلی تاریخ کو باندھا جا سکتا ہے۔ اور رمضان میں اللہ رب العزت والجلال کی مہربانیاں اور اس کا کرم، اس کا فضل، اور اس کے بعد پھر شوال سے گویا حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ تو ایسی ترتیب بنائی گئی کہ رمضان کی جب برکتیں مل جائیں تو انسان صاف ہو کر دھل کر خدا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اپنی تیاری شروع کر دے۔ اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ رمضان کے بعد ہر جگہ، ہر محلہ، ہر بستی میں حج کے تذکرے ہوتے ہیں، حج کی تربیت ہوتی ہے۔ آج ہم اس سے محروم ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال اپنی بارگاہ کو کھول دے، خدا وہ دن لے آئے کہ پھر پہلے کی طرح ساری دنیا سے لوگ حج کی ادائیگی کے لیے حاضری دیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور حاضری، مقبول حاضری عطا فرمائے۔ اور اس مہینے کی خوبی یہ بھی ہے کہ ذی الحجہ کے جو 5 دن ہیں، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یہ کل 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ 5 دن بنتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، ان 5 دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ تکبیر تشریق خاص اسی مہینے کی خاص تاریخوں میں واجب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ ایام تشریق 5 دن ہیں، اور حج ان پر فرض ہے جن کے پاس استطاعت ہو، حیثیت ہو، قربانی ان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہوں، اور تکبیر تشریق ہر بالغ فرد پر، مرد ہو عورت ہو،
شہری ہو دیہاتی ہو، اس پر قربانی ہو نہ ہو، حج اس پر فرض ہو نہ ہو، لیکن اس پر تکبیر تشریق واجب ہے۔ فرق یہ ہے کہ مرد حضرات 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک بآواز بلند تکبیر تشریق کہیں گے۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس مہینے کے سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ کہ ذی الحجہ کے ان دنوں میں تمہیں چاہیے کہ تم کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کثرت کے ساتھ کلمہ پڑھو، والتکبیر اور کثرت کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی طرح سے کثرت کے ساتھ والتحمید الحمدللہ الحمدللہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات صحابہ موجود ہیں، امام الانبیاء رحمت کبریہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے اور ذی الحجہ کے 10 دن شروع کے، جب اس کی فضیلت آپ کی زبان مبارک سے صحابہ نے ان الفاظ میں سنا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، کہ اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک سب دنوں میں عشر ذی الحجہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سوال کرنا تھا، اور صحابہ نے پوچھا بھی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ افضل؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، اللہ کی راہ میں قربانی اور جان و مال پیش کرنے سے بھی افضل ہے، الا یہ کہ کوئی خوش نصیب بندہ ایسا ہو، رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، کہ راہ خدا میں کسی نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہو، تو وہ فضیلت ظاہر ہے اس کو حاصل ہوگی۔ ظاہر ہے اتنی بڑی فضیلت کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب دنوں میں عشر ذی الحجہ سب سے افضل دن ہے، اور آگے یہ فرمایا اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر۔ ترمذی کی روایت ہے یہ کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر۔ لیکن یہ یاد رہے، یہ روزہ صرف 9 دن کا ہوگا، 10 ذی الحجہ یعنی جو قربانی کا دن ہے، اور یہ ایام قربانی جو ہیں 10، 11، 12، 13 ان دنوں میں روزہ رکھنا گناہ ہے، اور اللہ کی طرف سے بالکل اجازت نہیں ہے کہ آدمی قربانی کے دن روزہ رکھے۔ تو گویا ہمیں جو روزہ رکھنا ہے وہ 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک، اور اس میں خاص طور سے اما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے۔ یہ جو 9 ذی الحجہ ہے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ سئل عن صوم عرفہ فقال السنة الماضی یکفر السنة الماضیہ والباقیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سئل عن صوم عرفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے روزے کے دن کے سلسلے میں پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنة الماضیہ والباقیہ، پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ اور پچھلے آئندہ 1 سال کے اس کے صغیرہ گناہوں کے لیے 1 دن کا روزہ کفارہ بن جاتا ہے۔ کتنی عظیم فضیلت ہے۔ سئل عن صوم عرفہ فقال یکفر السنة الماضیہ والباقیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ 1 سال پچھلا اور 1 سال کا اگلا گناہ صغیرہ اللہ رب العزت والجلال معاف فرما دیتا ہے۔ محدثین اور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، اس لیے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتا، اور اس میں گناہوں کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے۔ اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں اور روایتیں ہیں اور فضیلتیں ہیں وہ صغیرہ گناہوں سے متعلق ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، اور کبیرہ گناہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور ایک گناہ وہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق اللہ کے لیے توبہ شرط ہے اور اس کے لیے قضا شرط ہے۔ مثلا ایک شخص نے نماز چھوڑی ہے، روزہ چھوڑا ہے، یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے، اس کو چاہیے کہ ان گناہوں سے توبہ کرے، نمازوں کی قضا کرے اور روزوں کی قضا کرے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو کسی کا حق کھایا ہے، کسی کو ستایا ہے، تو اس کو توبہ بھی کرنا ہے، اور جس کو ستایا ہے اس سے معافی بھی مانگنی ہے۔ اگر کسی کا حق کھایا ہے تو اس کو ادا بھی کرنا پڑے گا، وہ توبے سے معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ان مبارک دنوں کے لیے ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے بشارت ہے کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے، جن حالات میں آج ہم جی رہے ہیں اور ساری دنیا میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں یہ دن دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کی قدر کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں۔ خاص طور سے اگر بہت محنت مشقت کا کام نہیں ہے تو روزے کا بھی اہتمام کریں اور رات میں عبادت کی فکر کریں۔ اگر ہر دن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو جو جمعہ بھی آئے گا اس کے بعد والا جو جمعہ ہوگا اس جمعے کو یوم عرفہ ہوگا، روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور دن میں اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو رات کی عبادت تو کر سکتے ہیں، رات کی عبادت کا اہتمام کریں، تلاوت کریں، تہجد کی نماز پڑھیں۔ اگر تہجد میں نہیں اٹھ سکتے ہیں تو کم از کم رات کو سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لیں۔ بہرحال عام دنوں کے مقابل میں روزے کا اور رات کی عبادت کا احترام اللہ ہمیں بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک موقع پر فرمایا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، کیونکہ شروع میں یہ بات کہی گئی کہ اس مہینے کی خوبی یہ ہے کہ اس مہینے میں 2 عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو عام دنوں میں نہیں ہیں۔ ایک وہ عبادت جو اسلام کی بنیاد ہے یعنی حج، اور دوسرے وہ جو واجب ہے یعنی قربانی۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، آپ نے فرمایا یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ ہمیں اس میں کیا ملے گا، یعنی اگر ہم اس سنت کو اپنائیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی تمہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرمائے گا۔ ظاہر ہے بھیڑ کے، بکری کے، دمبے کے اور جانوروں کے جسم پر اور کھال پر جو بال ہے اس کو گنا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال بے حساب نیکیاں دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اس نیت سے قربانی کرے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم میں رب العزت والجلال نے فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ قربانی کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، تم کس جذبے سے اللہ کی راہ میں قربانی دے رہے ہو، اللہ رب العزت والجلال کے ہاں وہ پہنچتا ہے، اور اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، قربانی کے سلسلے میں بہت اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے مہنگے مہنگے جانور لائے جاتے ہیں اور اس کا دکھاوا کرایا جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے، ورنہ مال بھی گیا اور کچھ ثواب بھی نہیں ملا، خدا کے ہاں پکڑ ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آپ نے ہر سال قربانی فرمائی۔ حجۃ الوداع میں آپ نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے۔ روایت میں آتا ہے کہ 5 اونٹوں کا قطار آپ کے سامنے لایا جاتا تھا، اور ہر آنے والا اونٹ اپنی گردن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دیتا تھا، گویا ہر اونٹ یہ چاہتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اللہ کی راہ میں مجھے قربان کر دیجئے۔ 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور بقیہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی طرف سے ان اونٹوں کو ذبح کیا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب سوال کیا کہ ما ہی الاضاحی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم۔ قربانی کی تاریخ جاننے سے پہلے اور قربانی کے ایام جب آتے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور حج کے ایام میں، حج کے ارکان میں، زمزم سے لے کر مقام ابراہیم تک، صفا سے لے کے مروہ تک، اور رمی کرنے جب جائیں تو منا سے لے کے عرفات تک کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یادیں نہ ہوں، اور پورے حج کے ارکان اسی طرح سے قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 87 سال ہو گئی۔ اللہ کے خلیل ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اور جو خلیل ہوتا ہے محبت میں، تعلق میں اور دوستی میں بہت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت والجلال نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جد امجد بھی ہیں، اور ملت ابراہیمی پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی، لیکن اس سے پہلے آزمائشوں کا بڑا دور حضرت ابراہیم پر آیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت والجلال نے اولاد عطا فرمائی بڑھاپے میں۔ اس سے پہلے بہت سے دور گزرے امتحانات کے، مثلا سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں نہ صرف بتوں کی پوجا ہوتی تھی بلکہ بتوں کا کاروبار تھا، آزر کا، جن کے والد ہیں، اور اس کے بعد
وطن سے نکال دیا گیا، وطن سے بے وطن ہو گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ابھی تک سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد سے محروم تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اپنی خاص مہربانی سے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت والجلال نے دعائیں سن لی۔ قرآن کریم کی یہ آیات سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت والجلال کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 87 سال کی عمر میں اللہ سے دعا فرماتے ہیں اور اللہ دعا قبول کرتا ہے، اور اس بڑھاپے میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ان کی چھوٹی بیوی حضرت ہاجرہ کے بطن سے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور آپ کی جو بڑی زوجہ ہیں حضرت سارہ، ابھی ان کی گود خالی تھی، بعد میں پروردگار عالم نے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور حضرت سارہ کے بطن سے سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہاں جب حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی تو اللہ نے حکم دیا اس بچے کو لے جا کر کے مکہ چھوڑاؤ۔ اللہ کا حکم تھا، سیدنا ابراہیم چل پڑے۔ کیسے گئے، اتنا لمبا سفر کیسے طے کیا، اور راستے میں کیا کیا پیچیدگی ہوئی، کیسی کیسی تکلیفیں آئی ہوں گی، کیسی کیسی پریشانیاں اٹھانی پڑی ہوں گی، سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہاجرہ کو تھوڑا سا پانی، کچھ کھجوریں دے کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے جب چلنے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے پوچھا کہ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے کے سوال پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا، اللہ کا حکم ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ نے بڑھاپے میں 87 سال کی عمر میں اولاد دی ہے، اور ایک ایسی جگہ چھوڑ کر اپنی بیوی کو اور اپنے شیر خوار بچے کو، دودھ پیتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، دل پر کیا کیفیت گزری ہوئی ہوگی؟ تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجوریں، رہنے کے لیے کوئی انتظام نہیں، بیابان جنگل ہے، کوئی وہاں آبادی نہیں، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ سائے کا انتظام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب چلے اور تھوڑا سا بیچ میں جب اتنا فاصلہ ہو گیا کہ حضرت ابراہیم نہیں نظر آ رہے تھے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ قرآن کی ان آیتوں کو جب پڑھیے اور سارا منظر سامنے ہو کہ ایک بوڑھا باپ جو اپنے گھر سے نکال دیا گیا ہو، جس کو گھر سے خود باپ نے نکالا ہو، قوم نے اتنا ستایا ہو کہ ملک چھوڑ دیا ہو، اپنی بستی چھوڑ دیا ہو، بڑھاپے میں اللہ اولاد دے، اور وہ اولاد بھی ابھی دودھ پی رہی ہو، اور سامان، زندگی جینے کا کوئی سامان بھی نہ ہو، اور ایک ایسی جگہ بیابان میں جہاں کوئی گھر نہیں، کوئی دوسرا شخص نہیں، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد قرآن نے حضرت ابراہیم کی اس دعا کو نقل کیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی
بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ، میں نے اپنی اولاد کو، اپنے ذریت کو ایک ایسی جگہ چھوڑا ہے، ایک ایسی جگہ بسایا ہے جہاں کی زمین میں کچھ پیدا نہیں ہوتا، لیکن اللہ عند بیتک المحرم، یہاں آپ کا گھر ہے، اللہ یہاں کعبہ ہے۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، اللہ اس لیے نہیں بسایا، اس لیے ان کو یہاں نہیں چھوڑا تاکہ کوئی مادی نفع حاصل ہو، بلکہ اس لیے تاکہ اللہ میری نسلیں، میری اولادیں، بڑھاپے میں جو تو نے مجھے اولاد دی ہے، یہ میری اولاد اللہ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے رہے، نماز قائم کرے تیری بارگاہ میں، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی جھک کر رکوع میں، کبھی سجدے میں اللہ تیری حمد و ثنا کرے۔ اللہ اس لیے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تاکہ نماز قائم کریں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ اب لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف متوجہ کر دیجئے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ ہم سب دعائیں مانگتے ہیں اور ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا یہ بتا رہی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قربانی پیش کی ہے، اس سے یہ سبق مل رہا ہے کہ اہل ایثار کی دعائیں خدا کے یہاں رد نہیں کی جاتی۔ جو اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرے گا، اپنے جذبات کو قربان کرے گا اور اپنی اولاد کو اور اپنے جان و مال کو خدا کی راہ میں، خدا کی بارگاہ میں جھکا دے گا، پروردگار عالم اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعا مانگی، اس دعا میں قرآن کریم نے ایک موقع پر نقل فرمایا، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی، اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے۔ امن یہ بھی بہت ضروری چیز ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ماحول پر امن ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان قربانی کا جذبہ پیدا کرے۔ اگر اس کے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہے تو انسان اللہ رب العزت والجلال کو جو عبادت کر رہا ہے وہ دکھاوا ہو سکتی ہے۔ اس جذبے کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں عبادت کرے کہ اللہ رب العزت والجلال ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لے، اور اس کے بعد پھر جب دعائیں کرے گا، جب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے گا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے بعد جو دعائیں کرے گا تو اللہ رب العزت والجلال ان دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم دعا تو کرنا چاہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کو پڑھتے بھی ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، نماز کے باہر بھی پڑھتے ہیں، لیکن اپنے اندر وہ ایثار اور وہ جذبہ ہم نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل کو قبول فرمایا، اور اللہ رب العزت والجلال نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے پانی کے لیے انتظام یہ کیا کہ اللہ نے زمزم کو جاری کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور آج کے سائنس کے زمانے میں یہ بات ریسرچ میں آ چکی ہے کہ زمزم سے اعلیٰ، زمزم سے بہتر انسانی جسم کے لیے کوئی پانی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور پھلوں کا اللہ نے انتظام، رزق کا اللہ نے انتظام یہ کیا کہ زمانے جاہلیت سے لے کے اب تک، شروع دنیا سے لے کے اب تک، ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میرے درخت کا، میرے باغ کا، میرے شہر کا پھل مکہ پہنچ جائے تاکہ میرے باغ میں برکت ہو جائے۔ طائف کے لوگ اپنے پھلوں کو توڑ کر مکہ بھیجتے تھے تاکہ ان کے باغوں میں برکت ہو جائے۔ دنیا میں پھل کہیں پیدا ہو، لیکن اہل مکہ کو وہ ملتا ہے اور پہنچتا ہے، اور کبھی بھی وہاں کھانے پینے کی الحمدللہ کمی نہیں ہوتی ہے، اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مہینے کی عظمت کریں اور
عاجز نے بات جہاں سے شروع کی تھی وہیں پھر ختم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس مہینے کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور اس مہینے کی 10 دن اور 10 راتوں کے سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رہے، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ اور یہ حدیث بھی دوبارہ سن لیجئے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو آپ روزہ رکھتے تھے۔ اور سئل عن صوم عرفہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یوم عرفہ کی روزے کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا اللہ رب العزت والجلال صغیرہ گناہوں کے لیے اس کو روزے کو کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور آخری بات یاد رہے کہ ایام تشریق 5 دن ہیں، 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک۔ عام طور سے جماعت کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن اگر اکیلے نماز پڑھیں تو ان کو بھی باآواز بلند مرد حضرات کو تکبیر تشریق پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خواتین کو بھی تکبیر تشریق پڑھنا ہے، فرق یہ ہے کہ ان کو باآواز بلند نہیں پڑھنا ہے بلکہ آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اپنی محبت عطا فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، اور خاص طور سے 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کریں، اور قربانی اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور رات کی عبادت کا ان 10 راتوں کا اہتمام کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ساری دنیا میں اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے جو مصیبت آئی ہوئی ہے، ہر شخص پریشان ہے، بے چین ہے، حکومتیں پریشان ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی دنیا والوں کو، اور اس بیماری کی وجہ سے، بلکہ اس کو بیماری نہیں، مرض نہیں بلکہ قہر کہنا چاہیے، کہ آج اللہ کا در بند ہے، خانہ کعبہ بند ہے، طواف رکا ہوا ہے، چند لوگ صرف طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے بوسے نہیں دیے جا رہے ہیں، ملتزم پر کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، میزاب رحمت کے نیچے کوئی دعائیں نہیں مانگ سکتا ہے، مقام ابراہیم پر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، حتیم میں سجدے نہیں ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال کے در کو اور اللہ کے گھر کو اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر کوئی دعا کرنے والا اس وقت اس لیے نہیں جا سکتا ہے کہ حالات اسی طرح بن گئے ہیں۔ اس بیماری نے ایسی وبا پھیلائی اور ایسی مصیبت پھیلائی ہے، جب تک اللہ کا در نہیں کھلے گا، اللہ کا گھر نہیں کھلے گا، جب تک حجر اسود کو بوسہ دے کر، ملتزم سے چمٹ کر، میزاب رحمت کے نیچے حتیم میں سجدوں سے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر، اور اللہ کے گھر کا طواف، قریب سے طواف ہو رہا ہے لیکن تھوڑے سے لوگ طواف کر رہے ہیں، دعا کیجیے اور ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کریں کہ اللہ رب العزت والجلال اپنے در کو کھول دے، اپنے گھر کو کھول دے، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ساری دنیا سے اس بیماری کو، اس قہر کو اللہ دور کر دے، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب کر دے۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ پروردگار عالم، ساری دنیا میں رمضان ایسا گزرا کہ اللہ رمضان میں اللہ تیرا در بند تھا، تیرا گھر بند تھا، اللہ تیرا در بند تھا، تیرا گھر بند تھا۔ اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ بیت اللہ میں جگہ نہیں ہوتی تھی، نہ سڑکوں پر جگہ نہ چھت پر جگہ، اللہ تیرا در بند تھا۔ مسجد نبی میں اللہ چند لوگ نمازیں ادا کر رہے تھے، اللہ ہم سب بھی ساری دنیا کے ایمان والے اپنے اپنے گھروں میں ہم نے نمازیں پڑھی۔ اللہ رمضان کے بعد اللہ حج کے مہینے شروع ہوئے، اللہ شوال سے کہیں حج کے قافلے جا رہے ہیں، کہیں حج کی تربیت ہو رہی ہے، کوئی بلا بتا رہا ہے کہ میں حج کو جا رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میری منظوری آ گئی، کوئی کہہ رہا ہے میرا ارادہ حج کو ہو رہا ہے۔ اللہ جب اللہ حاجی حج کو جاتے تھے، اللہ تیرے در پہ جا کر اللہ گڑ گڑاتے تھے، اللہ تیرے رحمت متوجہ ہوتی تھی۔ اللہ تیرا در بند ہے، تیرا گھر بند ہے، اللہ تھوڑے سے لوگوں کو اللہ تو نے اپنے در پہ بلایا ہے، اللہ ان کی حاضری قبول کر لیجئے، اللہ ان کی حاضری قبول کر لیجئے۔ اللہ جب بھی ذی الحجہ کا تصور ہوتا ہے اس مہینے کا نام آتا ہے، اللہ نام آتا ہے، اللہ جو حاجی حج کر چکے ہیں، اللہ جو حج کو جا چکے ہیں، اللہ ان کے سامنے کبھی صفا، کبھی مروہ، اللہ کبھی مزار احمد، کبھی حتیم، کبھی کعبہ، اللہ کبھی مقام ابراہیم، اللہ جو جانے والے ہوتے ہیں، اللہ راتوں کو سوتے نہیں کہ اڑ کے پہنچ جائیں، اللہ جو جانے والے اللہ جانا چاہتے تھے وہ نہیں جا پائے، اللہ ہم سب پروردگار عالم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری خطا معاف کر دیجیے۔ اللہ ساری دنیا تھمی اور رکی ہوئی ہے، اللہ ساری دنیا تھمی اور رکی ہوئی ہے، اللہ تھمی اور رکی ہوئی ہے۔ اللہ کتنے اللہ ہماری اللہ بہنیں ہیں جو بیوہ ہیں، اللہ کتنی مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں جو غریب ہیں، کتنی دنیا میں انسان ہیں جو روٹی کے لیے ترس گئے، اللہ کتنی بھوک سے مر گئے، اللہ کتنے بھوک سے مر گئے، اللہ پیدل چل کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اس وبا اور بیماری کو دور کر دیجئے، اللہ دور کر دیجئے۔ اے اللہ پھر سے ہم سب کے لیے اے اللہ بیت اللہ خانہ کعبہ کو، مسجد نبوی کو، ساری دنیا کی اے اللہ مساجد کو، خانقاہوں کو، اے اللہ مدارس کو، یا اللہ مراکز اسلامیہ کو، اے اللہ دین کے سب کاموں کو، نظام کو، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کو، اے اللہ سب کو کھول دیجئے۔ اللہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لیجئے۔ اللہ یہ 10 راتیں آج سے ہم کو ملی ہیں، اللہ ہم نے راتوں کی قسم کھائی، اللہ ان راتوں کی اے اللہ آپ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، میرا اللہ تو اللہ ہے، میرے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی، اللہ تو عظمتوں والا ہے، اے اللہ تو رحمتوں والا ہے، تو برکتوں والا ہے، اللہ آپ کو آپ کی بڑائی کا واسطہ، اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اے اللہ قربانیوں کا واسطہ، اے اللہ ہمارے آقا امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اے اللہ طائف میں جو خون گرا اور اس پر تو اے اللہ تیری محبت کا واسطہ، اے اللہ آپ کو اے اللہ آپ کی بڑائی کا واسطہ، سیدنا ابراہیم کی قربانی کا واسطہ، اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رحمت کا واسطہ، اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجیے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے جن بھائیوں نے اس تربیتی نظام اور پروگرام کا انعقاد کیا ہے اے اللہ اس کو قبول کر لیجیے۔ جن بہنوں بھائیوں نے، دوستوں نے، عزیزوں نے، ساری دنیا کے لوگوں نے سنا ہے اے اللہ کہنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر مغفرت فرما کر کلمے کی اور ایمان کی موت نصیب فرما۔
یا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلق محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.